پہلے پہلے میرے ساتھ داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں موت ایک حق چیز ہے، مر جانا ایک حق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر پہنچنا یہ انسان کی معراج ہے۔ فاروق شاہ جو میرا ساتھی تھا، میرا دوست تھا، ہم صرف تبلیغ کے دوست نہیں تھے، میں اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہماری زندگی کا سفر اکٹھے شروع ہوا تھا۔ پھر 17 سال تبلیغ میں اکٹھے رہے، پھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا کہ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ وہ کامیاب گیا کہ اپنے نانا کی وراثت تقسیم کرتا ہوا گیا، اپنے نانا کا دین دنیا میں پھیلاتا ہوا گیا۔ 17 سال ہم نے پورے پاکستان کے سفر کیے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ایک ایک بستی گاؤں گئے، شہروں میں پھرے، اکٹھے پھرے۔ ہم گواہ ہیں اس کی اس نیکی کے، اور قیامت کے دن بھی ہم گواہ ہیں اس کی نیکی کے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ کم از کم یہ سارا مجمع 5 وقت کی نماز کی نیت لے کر جائے۔ نیت کرتے ہو؟ اور بھائیو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی سے لڑو نہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ایسے مجمع کم جمع ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں، اس پہ اللہ کے واسطے غور کرنا۔ میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے آپ کی ذات کے لیے مانگتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر مجھے نوجوان مجمع نظر آ رہا ہے، اکثر مجھے کالے بال نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ آج تک اپنی مرضی کی زندگی گزاری، آج کے بعد یا اللہ تیری مرضی کی گزاریں گے، تیرے حبیب کی مرضی کی گزاریں گے۔ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ جو اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز ہے۔ محرم کا مہینے سے باتیں یاد آتی ہیں، کربلا قائم ہے اور ظلم و ستم کی داستان لکھی جا رہی ہے، مظلومیت کی داستان لکھی جا رہی ہے، حق و باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، جب سورج کو ڈھلتے دیکھا امام علی مقام نے، تو انہوں نے ان کے لشکر میں تین جھنڈے تھے، ایک جھنڈا تھا زہیر کے ہاتھ میں رائٹ سائڈ پر، ایک جھنڈا تھا حبیب کے ہاتھ میں الٹی طرف، اور ایک جھنڈا تھا درمیان میں اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں۔ تو زہیر کو بلایا اور اسے فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکے، میں نماز پڑھ لوں، پھر جو چاہے کر دے، پھر جو چاہے کر دے۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ ہم کسی حال میں جنگ بند نہیں کریں گے، نماز میں بھی قتل کریں گے۔ تو اس پر انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کے لیے جنگ نہیں بند کر رہے۔ اوہو، تو نہ پڑھتے، کیا حرج تھا؟ نہ پڑھتے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، نہ پڑھتے۔ ایک فرق پڑنا تھا، پیغام ادھورا ہو جاتا، پیغام کو مکمل کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، ورنہ جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے سو گئے، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے؟ فرمانے لگے نہ ہنسو تو کیا کروں، خواب میں ابھی اپنے نانا کو دیکھا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو اب نہ پڑھو، نہ پڑھتے تو جتوئی والوں کو پیغام نہ پہنچتا، رحم علی شاہ کے سادات کو یہ پیغام نہ پہنچتا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ایسا کرو، آدھے ان کتوں سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو سامنے کھڑا کیا اور آدھوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی ہے۔ 14 صدی میں ایسی نماز نہ پڑھی گئی، 14 آنے والے زمانوں میں ایسی نماز نہ پڑھی جائے گی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے بوسے لیے ہوں گے۔ اور کیا نمازی ہیں، زخمی، خون و خون فواروں کی طرح خون بہ رہا ہے، اور نماز پڑھ کے سورے مظفر گڑھ ضلع کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ایک نماز زندہ رکھنا، ایک لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا،
یہ ایمان ایسا ایمان بناؤ کہ اللہ سے تعلق جڑے نماز کے ذریعے، لوگوں سے تعلق جڑے حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے، کسی سے جھگڑا ہے لڑے ہو معاف کرو صلح کرو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، فرض نماز شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اماں جی لبیک، اماں جی نماز پیچھا پڑھتا، تسا فرماؤ کیا حکم ہے؟ ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دھو کے پیو، مر گئے ہیں ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، صدقات کرو، خیرات کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو نہ سیاست کے نام پہ لڑو، اختلاف حق ہے، اختلاف کر سکتے ہو، اختلاف کرو، اس کا حق ہے، لڑو نہیں جھگڑو نہیں، امت بنو امت بنو امت بنو، فرقے نہ بنو فرقے نہ بنو فرقے نہ بنو، امت بنو، امت بننے کی بات کرو، امت کو توڑنے والی بات نہ کرو۔ ایک ایک کے لیے میرے نبی کا آنسو بہا ہوا ہے، اور تبلیغ میں وقت لگاؤ اگر ان ایمانی صفات کو سیکھنا ہے، تبلیغ میں وقت لگاؤ اگر ان ایمانی صفات کو سیکھنا ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔